ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے، کچھ وائرل ویڈیوز کے حقائق لے کر کے سامنے آیا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سلسلہ اب تھمنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ ان خبروں سے ہمیں جو ہے اپنے اعتماد کو کمزور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی جو اتنے بھی خبریں آ رہی ہیں مسلمانوں پر حملے کرنے کی یا جس طرح کی بھی، ایک قسم کی آزمائش ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یا پھر ہمیں چوکنا کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے بھیجے جانے والے آزمائش۔ اب دیکھیے، راجستھان کی شہر کوٹا میں ریٹمنس لیول کے 2 اساتذہ بھرتی امتحان کے دوسرے دن ایک مسلم لڑکی کو حجاب پہننے پر امتحان مرکز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ الزام علیشہ نے خود لگائے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بوندی ضلع کی رہنے والی مسلم امیدوارہ علیشہ، اس نے بتایا کہ انہیں صرف حجاب پہننے کی وجہ سے امتحان مرکز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جس کے باعث وہ امتحان نہیں دے سکی۔ اس واقعے کے بعد امیدوارہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں وہ راجستھان کی وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل کر رہی ہے۔ یہ واقعہ کوٹا کے مہاویر نگر ایکسٹینشن میں واقع تلک سینئر سیکنڈری اسکول کے امتحان مرکز پر پیش آیا، جہاں علیشہ 18 جنوری کو دوپہر 3 بجے سے 5:30 بجے تک ہونے والے امتحان میں شرکت کے لیے پہنچی تھی۔ امیدوارہ کے مطابق وہ وقت پر مرکز پر پہنچی، دستاویزات کی جانچ بھی مکمل ہو گئی، یہاں تک کہ خواتین سیکورٹی اہلکاروں نے حجاب کھول کر مکمل تلاشی بھی لی، لیکن اس کے باوجود انہیں امتحان ہال میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ علیشہ نے این ڈی ٹی وی کے ایک رپورٹر سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بچوں کے سامنے سر کھول کر امتحان دینا میرے لیے ذلت آمیز تھا۔ یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ میرے مان، عزت اور خودداری کا سوال تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ایڈمٹ کارڈ پر لگی تصویر بھی حجاب میں ہے اور اس سے قبل بھی راجستھان پبلک سروس کمیشن اور راجستھان اسٹاف سلیکشن بورڈ کے تحت ہونے والے کئی امتحانات حجاب پہن کر دے چکی ہیں، جہاں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ امیدوارہ کا ماننا ہے کہ بورڈ کی تحریری گائیڈ لائنز میں دوپٹہ یا چنی پہن کر امتحان دینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس امتحان مرکز پر تحریری قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے زبانی احکامات نافذ کیے گئے۔ علیشہ کے مطابق دوپہر 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک مرکز کے انچارج سے درخواست کرتی رہی، لیکن انہیں امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس سے ان کی 1 سال سے زیادہ کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ نہ کوئی قوانین ہے، یعنی کہ گنڈا گردی چل رہی تھی امتحان کے وہ شخص جس نے اس کو جو ہے جانے سے روکا گیا، وہ نہ قانونی طور پر نہ سرکاری کوئی حکم جو ہے ان کے پاس دکھا رہا تھا کہ حجاب نہ پہننے کی کوئی جو ہے قانون بنایا گیا ہو، بس زبانی طور پر جو ہے گنڈا گردی چل رہی تھی حجاب پہن کر، اور حجاب پہننے کی وجہ سے اس کا 1 سال برباد کرنے والے اس امتحانی مرکز کے ذمہ دار کو کیا سزا دی جائے گی، یہ اصل سوال ہے، کہتے ہوئے اس وقت اس پر جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ کوٹا کا یہ واقعہ ایک بار پھر ملک بھر میں امتحانی ضوابط اور مذہبی لباس کے سوال پر بحث کا سبب بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسلم لڑکی کو امتحان میں داخل نہ ہونے دینے کے عمل پر سخت تنقید کی اور کہا کہ انتظامیہ نے ایک لڑکی کا سال تباہ کیا، جبکہ ملک کے وزیر اعظم بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں مسلم بیٹیوں کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے مرکزی حکومت کو بھی کھینچنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ترقیات ہو نہ ہو نام ضرور بدلے جا رہے ہیں۔ راجستھان کے گاؤں محمد پورہ کا نام بدل کر موہن پورہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع کوٹا کے ڈگوڑ تحصیل میں واقع محمد پورہ گاؤں کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کر کے موہن پورہ رکھا۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
جس کے بعد یہ نیا نام تمام سرکاری ریکارڈ، ریونیو دستاویزات، اسکولوں، انتظامی دفاتر میں درج کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بی جے پی حکومتیں کچھ کریں نہ کریں لیکن نام تبدیل کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں یا پہلی صف میں ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے نام تبدیل کیے جانے کے واقعات یا اس طرح کے تبصرے سامنے آنے کے بعد جو ہے اسی طرح کی تنقیدیں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے ہیٹ کرائم مسلمانوں کے خلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں اے سی پی سی آر کی جانب سے کل ہی وہ ساری تفصیلات رپورٹ پورے دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اڑیسہ میں کچھ اسی طرح کی کچھ تفصیلیں جو ہے اب لگاتار وہاں سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ویڈیو وائرل ہونی شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں، ایک مسلم بلینکٹ سیلر، بلینکٹ بیچنے والا، اس کو جو ہے ویسٹ بنگال کا کہتے ہوئے آدھار کارڈ دکھانے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہوئے اڑیسہ کے کسی بھی دیہات میں دوبارہ جو ہے بیپار کرنے کے لیے نہ آنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس ہندوتوا درندے کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے اور لگاتار اس پر حملے بھی کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ ہندوتوا درندے کہاں تک پہنچیں گے اور کیا کچھ ہوگا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور مقامی سطح پر یہ نفرتیں اس قدر حد سے زیادہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ پہلے تو مرد ہندوتوا کے کچھ لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ آ کر کے نفرت کا بازار گرم کرتے تھے، اب خواتین لگاتار نفرتوں کا ایسا بازار گرم کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے اس خبیث عورت کو تو آپ جانتے ہوں گے، خوشبو پانڈے، یہ 15 منٹ کے اندر مسلمانوں کو پورا قتل عام کرنے کی بات کر رہی ہے۔ اب آپ پوری طرح سے بھی اس سلسلے میں بھاگلپور میں اس سے پہلے 15 منٹ پولیس ہٹ گئی تھی تو بھاگلپور میں کس طرح کا قتل عام ہوا یہ آپ جانتے ہیں۔ سن لیجئے گا آپ، یہ درندے اس وقت کن حدوں کو پار کر رہے ہیں، آپ خود سن لیجئے گا۔ ہم ہیں بہار سے، اور بہار کے بھاگلپور میں ایک صدی میں 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹی تھی، اور وہاں بہتی ہماری گنگا میاں، اور گنگا میاں کی سوگند اس بہتی ہوئی گنگا ندی میں ایک بھی لاش ہندو کی نہیں تھی۔ یہ 15 منٹ کے لیے تو بہت دن سے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ کام ہمارے پوروج کر دیے اور کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیے، تو کیوں نہ ایک بار 15 منٹ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ تم مرنے کے بعد گاڑتے ہو تو کیڑا مکوڑا لگتا ہے، اور ہم مار کے جب گاڑتے ہیں تو اس پہ آرگینک گوبھی اگاتے ہیں۔ وہ صدی اگر یاد نہیں ہے تو پھر سے یاد دلا دیں۔ بنگال کی حالت کسی سے چھپی نہیں ہے، کشمیر میں کیا ہوا سب اوگت ہے۔ اس کے بعد آئیے رائے بریلی شیوگڑھ کی ایک تصویر دیکھ لیجئے گا۔ وہیں پر ایک اور خاتون جس کا نام ردھیما شرما ہے، دو کو قتل کریں گے تو یہ 100 افراد کو قتل عام مچانے کی بات کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، صورتحال اس وقت یو پی میں ہو، بہار میں ہے، اڑیسہ میں ہو، اتراکھنڈ میں ہو، مغربی بنگال میں ہو یا دلی میں ہو، ان نفرتی ہندوتوا ذہنیت کے حامل شرپسند خواتین کہیں یا لیڈران کو بار بار بلا کر کے مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں کروا کر کے، بھاشن دلوا کر کے، اس کا نتیجہ جو کچھ نکل رہا ہے زمینی سطح پر ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کسی نہ کسی علاقے سے کسی نہ کسی مسلمان پر حملے کی خبریں آتی ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی آج سن لیجئے گا۔
میں آپ کو جو ہے ایک لڑکے کی ویڈیو سناتا ہوں یا اس کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کیا گیا. یہ ہندوؤں کو ہی مار رہے ہیں. ہم اس بھارت کے اندر اب ان کو اور برداشت نہیں کریں گے. اگر وہ آپ کے 2 لوگوں کو نہیں مانتے, آپ کے دیپو چندر داس کو زندہ جلا رہے ہیں, آپ ان کے 100 لوگوں کو قتل کرو گے تب جا کر شانتی آئے گی. وہ آپ کے ایک ہندو بہن کو بھگا رہے ہیں, آپ ان کے حرام کرو گے 100 کو بھگاؤ گے تم, جب جا کر شانتی آئے گی. ویسے بھی ان کی تو اتنی زیادہ فصل پڑی ہوئی ہے, تھوڑی تو کم کرنی پڑے گی نا اپن کو. تو میری جتنی بھی ماتا بہنیں ان سے میرا ایک ہی انورودھ رہے گا کہ بھائی آپ لوگ پورا گھر چلاتے ہیں, آدمی دیکھو کمائی کر کے گھر لے کر آتا ہے پیسہ, لیکن آپ اس کو پورا مینج کرتے ہیں. ان مسلمانوں سے اگر آپ دیکھیے یو پی میں یہ معاملہ پیش آیا تو یو پی میں ہی ایک لڑکا ویڈیو بنا کر کے اس وقت تفصیل سے بیان کر رہا ہے اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے. اور ہندوتوا گنڈے اس کو, بلکہ یہ اپنے دادی کے گھر جا رہا تھا تاج گنج ایریا میں. سنتوش نامی ایک گنڈا, ایک ہندوتوا ذہنیت کا جنونی شخص اس کو پکڑتا ہے, اس کا نام پوچھتا ہے. جب وہ اپنا نام بتاتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر بری طرح سے حملہ کرتا ہے. اس کو بچانے کے لیے اس کے انکل آ جاتے ہیں, چچا آ جاتے ہیں, تو اس پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی جب بڑے بڑے فنکشن ہندوتوا کے نام سے منعقد کر کے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں, ہتھیارات کو تقسیم کیے جاتے ہیں. اب تو کھلم کھلا مسجدوں کو آگ لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. بہار کے پٹنہ سے آنے والی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا. کوئی وہاں کا مقامی چینل نے اس ویڈیو کو جو انسٹاگرام میں شیئر کیا ہے, اس درندے کا نام شیوم بتایا جا رہا ہے. بہار کے پٹنہ کی یہ ویڈیو ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو جلانا نہیں چاہیے بلکہ اس میں بام رکھ کر کے اڑا دینا چاہیے. سننا چاہتے ہیں آپ سن لیجئے گا. مسجدوں میں آگ نہیں لگانا چاہیے بلکہ مسجد میں کو بم ڈال دینا چاہیے تھا اور مسجد کو اڑا دینا چاہیے تھا, کیونکہ مسجد اور مدرسہ جو بنتا ہے آتنکوادیوں کو پناہ دینے کے لیے بنتا ہے. ارے اس سے اچھا ہے کہ سرکار سے ہم بھی بات بولیں گے کہ وہاں اس سے اچھا ہے اسکول کھولیے, گروکل کھولیے. وہ آتنکواد کا نہیں, آتنکوادیوں سے لڑنے کا ٹریننگ دیتا ہے. اب جبکہ بہار میں الیکشن جیتی جا چکی ہے, بی جے پی کے ساتھ مل کر کے نیتیش نے جو ہے سرکار بنا دیا ہے, تو تب سے جو ہے لگاتار مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا بازار گرم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ناظرین گرامی, یہ 1-2 نہیں, ایسے کئی ویڈیوز آتی ہیں جن میں چھان چھان کر کے میں آپ کے سامنے پرائم ٹائم میں رکھتا ہوں. میرے پاس بھی ہزاروں قسم کی خبریں ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کر کے ان تمام جو ہے ظلم و ستم کی کہانیوں کو ختم کر کے آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں, لیکن کسی کو تو بتانا ہوگا, زمینی حقائق کسی کو تو لانا ہوگا. میں نہیں آپ کو خوش کرنے کے چکر میں ویورشپ, ارے چلو وہی روزانہ کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں, ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں. اب آواز اٹھانے کا انداز آپ کا کس طرح کا ہے یہ الگ بات ہے. صورتحال زمینی سطح پر اس طرح بھیانک بنائی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مطلب بھی یہی ہے, یا میرا مقصد یوں سمجھیے کہ آپ کو چوکنا بھی کرنا ہے اور آپ کے خلاف کس کس طرح کی سازشیں بنی جا رہی ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ردھیما شرما کے خلاف جو رائے بریلی میں جس خاتون نے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کہی, اس ویڈیو کو پیش کر کے کئی تنظیمیں شکایت درج کرا سکتے ہیں, لیکن ہماری تنظیمیں وہ کام نہیں کریں گی. سوشل میڈیا میں چند کچھ افراد ہیں وہ اس پر افسوس کر دیتی ہے اور پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور ان کا جو نفرت کا ماحول ہے ان کے اندر ایسے پنپنا شروع ہو جاتا ہے اور ان باتوں کی ریالٹی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب خبر یہ آئی کہ اس ردھیما کے خلاف خود یہ ایک غیر مسلم ہمارے بھائی نے شکایت درج کرائی ہے. ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہیٹ اسپیچ یہ تو باقاعدہ قتل عام ہے. جس طرح شرجیل کو اور خالد کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ جو ہے
फसादात फैलाने की साजिश रचाने के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करके 5-5 साल से जेल में रखकर के जिनको जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि उन्होंने वो नहीं किया है। इसी तरह का ये लोग भी कर रहे हैं, इसी तरह के बयानात है, और ये तो खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की बात है। मसला ये है कि तलवारें बांटी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 दिन के अंदर उसको पिंकी नामी दरिंदे को छोड़ दिया जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है, बीच रास्ते में हवाई फायरिंग होती है। अब इन दरिंदा नुमा खवातीन को भी छोड़ दी, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो भी गई, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ दिन रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर इनका इस्तकबाल किया जाएगा, और ये लोग अपनी उस इलाके में जो है वो हीरो बन जाएंगे। अपने जो हिंदुत्व का उनका अपना सर्कल है, यही सब कुछ चल रहा है, यही कुछ चैन है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ जब भी जहां भी जो है ये लोग बयानात करते हैं मुसलमानों के कत्लेआम की और नफरत फैलाने की, माशी बायकॉट की, इक्तिसादी बायकॉट की, तो इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म पूरे भारत में एक ऐसी टीम मुकला की जरूरी है जो इन लोगों के जहां कहीं भी हो फौरी तौर पर जो है शिकायत दर्ज करवाए, FIR करवाए, और फिर इनके खिलाफ जो है बाकायदा कानूनी चाराजोई करने के लिए आगे बढ़े। बसूरत दीगर आजकल कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगले दिनों में ये चेहरे और इस तरह नफरत फैलाने वालों की दायरा इस कदर वसी होता चला जाएगा कि फिर शहर शहर, देहात देहात और गली गली में ये गुंडे नजर आएंगे और खुल्लम खुल्ला नफरत फैला करके मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काते हुए चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह है कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है, कानूनी तौर पर इनके खिलाफ जो है पूरी तरह से कार्रवाई की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से लेना है। ये कहते हुए इन तमाम खबरों पर मेरा आपके सामने यही जो है तबसरा है। बहका नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।